بات ہو رہی ہے کرنے اور نہ کرنے کے کام 4 صلاحیتوں کے حوالے سے، اور چاروں صلاحیتیں ہم نے تفصیل سے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا نہیں کرنے کے کام ہیں۔ موضوع اہم ہے، اس لیے لیسن وائز کو کور کریں گے تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سن سکیں۔ چاہے آپ ایک سکل کے کسی ایک حصے کو آگے دیکھیں، لیکن توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ توجہ جیسے ہی ہٹنے لگے تو آپ لیسن کو کلوز کر دیں، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، اور جب توجہ پوری دوبارہ سے مرکوز کرنے کے لائق ہوں، توجہ دینے کے لائق ہوں، تو پھر دوبارہ آ کے آپ اس تفصیل کو دیکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو جو چیز پہلے بتا دی گئی اس کو اگر آپ ریکال کرنا چاہیں، دوبارہ سے دہرانا چاہیں، تو آپ کے ساتھ تحریری شکل میں اس کے نوٹس موجود ہوں۔ سب سے پہلی صلاحیت لسننگ، اس کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ لسننگ میں ہم نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں، جس میں کہ پہلی چیز ابھی ہم دیکھیں گے، وائی ناٹ امپروونگ، یعنی کہ لسننگ، کہ آپ کی سن کر سمجھنے کی صلاحیت وائی ناٹ امپروونگ، کیوں امپروو نہیں ہو رہی ہوتی۔ بہت سے لوگ ہیں انگریزی میڈیم سکولز میں پڑھ رہے ہیں یا انگریزی بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے سن کر سمجھنے کی صلاحیت امپروو نہیں ہو رہی۔ تو یہ چیز ابھی ہم نے یہاں مختصر طور پہ اس لیسن میں دیکھنی ہے۔ اس کی 5 وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی لسننگ یعنی سن کر سمجھنے کی صلاحیت امپروو نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ جو ہمارا مائنڈ میپ ہے، یہ ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی لگے گا آپ کو، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کریں۔ کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں لسننگ کو، جو پہلی صلاحیت سب سے اہم صلاحیت ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ کیوں امپروو نہیں ہوتی، اس میں بہتری کیوں نہیں آتی۔ اس کی 5 وجوہات یہاں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی وجہ، کنسیڈرنگ اٹ ڈیفیکلٹ، یعنی سن کر سمجھنے کی صلاحیت کو آپ اگر مشکل سمجھیں گے کہ یہ سن کر سمجھنا انگریزی تو بہت مشکل ہے، سن کر سمجھنا عربی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، یا کوئی بھی اور زبان ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے سیکھنے کے عمل میں ایک رکاوٹ آ جائے گی، ایک بلاک آ جائے گا، جس کی وجہ سے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کیونکہ آپ کو یہ تاثر ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں دیکھا تھا کہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ سیکھنے والے کو احساس دلائیں کہ نہیں، یہ تو بہت آسان ہے، تم سیکھ جاؤ گے، بس تھوڑی سی محنت کرو، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس سے ذہن میں سے یہ بلاک دور ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل ہم پہلے کور کر چکے ہیں، اس کی تفصیل میں ہمیں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مشکل سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ سن کر سمجھنا سیکھ جائیں۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے لیک آف اٹینشن ڈیو ٹو لانگ لسننگ سیشنز، کہ آپ کی توجہ قائم نہیں رہتی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کیونکہ لانگ لسننگ سیشنز ہوتے ہیں۔ انگریزی کی کلاس ہے، انگریزی کے ٹیچر آتے ہیں، وہ آپ کو پورا سبق پڑھاتے ہیں، لیکن اس سبق کا دورانیہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں رہتی۔ پورا سال آپ کا انگلش کا پیریڈ ہو رہا ہے، پورا سال آپ استاد سے پڑھ رہے ہیں، پوری کتاب آپ پڑھ گئے ہیں، لیکن استاد جب لیکچر دیتا ہے تو وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں رہتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کے سن کر سمجھنے کی صلاحیت کے بہتر نہ ہونے کی۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ اس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ جب سمجھنے پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ بہت لمبا سیشن ہوتا ہے، اس کا دورانیہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اتنی دیر کوئی بھی نارمل انسان کسی ایک موضوع پر توجہ قائم نہیں رکھ سکتا، جس کی وجہ سے ہم نے بار بار آپ کو اس بات کا ایک مخلصانہ مشورہ دیا ہے کہ 20-25 منٹ دیں، لیکن باقاعدگی کے ساتھ دیں۔ یہ 2 وجوہات تھیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ ہے لیک آف ریگولر پریکٹس۔ اگرچہ یہ کامن ہوں گی کچھ چیزیں جو آگے ہم نے دیکھنی ہے، لیکن لیک آف ریگولر پریکٹس مطلب باقاعدگی کے ساتھ مشق نہ کرنا۔ جی بالکل، باقاعدگی کے ساتھ مشق نہ کرنے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی کورس شروع کرتے ہیں، آپ بہت پرعزم ہوتے ہیں، آپ کے جذبات کی سطح بہت اونچی ہوتی ہے، اور اس جوش اور جذبے میں آپ شروع کے کچھ سیشنز جو ہیں وہ بہت لمبے لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ یہ کورس دیکھنے بیٹھے اور آپ نے 2 3 گھنٹے بیٹھنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ اس دورانیے کو برقرار نہیں رکھ سکے اور آپ باقاعدگی کے ساتھ مشق نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوا۔ لیک آف ریگولر پریکٹس یعنی باقاعدگی کے ساتھ مشق نہ کرنا۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ لسننگ ناٹ اکارڈنگ ٹو یور لیول،
یعنی کہ جو آپ کی سطح ہے سمجھنے کی، اس سے کوئی اوپر کی چیز آپ سن رہے ہیں جو کہ آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں سنوں گا تو میری لسننگ پریکٹس ہوگی، بولنے کی صلاحیت میری بہتر ہوگی، جبکہ آپ جو سن رہے ہیں وہ آپ کی سطح سے بہت اوپر ہے۔ اگر آپ صرف حروف کو سن کر سمجھ سکتے ہیں تو حروف کو سنیے، سمجھیے، بولنے کی پریکٹس کیجیے۔ اگر آپ بنیادی الفاظ کو سن کر سمجھ سکتے ہیں تو ان کو سن کر سمجھنے کی پریکٹس کریں، ان کو سنیں، ان کو لکھیں، ان کو بولیں۔ اگر آپ بنیادی جملے سن کر سمجھ سکتے ہیں تو ان کی مشق کریں۔ لیکن اگر آپ حروف کو سمجھتے ہیں اور آپ آرٹیکلز پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، مضمون پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ صرف حروف کو جانتے ہیں، ابھی الفاظ کو بھی نہیں جانتے، یا الفاظ کو جانتے ہیں جملوں کو نہیں جانتے، اور آپ مضامین کو سننے لگ جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا سیکھنے کا عمل متاثر ہوگا۔ تو چوتھی وجہ جو ہے آپ کے سن کر سمجھنے کی صلاحیت کے بہتر نہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ لسننگ ناٹ اکارڈنگ ٹو یور لیول، یعنی اپنی سطح کے مطابق نہ سننا۔ اپنی سطح سے بہت اوپر کی چیزیں سنیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مشق کرنا جو ہے وہ ضائع جائے گا یا بہت کم فائدہ ہوگا۔ پانچویں وجہ وائی ناٹ امپروونگ کی ہے کہ آپ کی سن کر سمجھنے کی صلاحیت کیوں بہتر نہیں ہو رہی۔ اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ورڈز انسٹیڈ آف کانسیپٹ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ کی سن کر سمجھنے کی صلاحیت کے بہتر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے کلام کرتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، تو آپ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جملے کے، اس کے بات کے، اس کے کانسیپٹ کو، اس کے مفہوم کو، جو بات کرنے کا مقصد ہے اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کی توجہ اور آپ کا دھیان الفاظ پہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کے بہت زیادہ گرامر پڑھے ہوئے لوگ بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ گرامر کے قواعد اور قوانین اور الفاظ کے معنی پر غور کرتے ہیں، بات کے مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ تو جب آپ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کسی جملے میں سے، کسی کلام میں سے، اس کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ کے سن کر سمجھنے کا عمل متاثر ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھیں لسننگ کے حوالے سے، جو یہ بیان کر رہی تھی کہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سن کر سمجھنے کی صلاحیت بہتر نہیں ہو پاتی۔ اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، یعنی کیسے آپ نے امپروو نہیں کرنا، اپنے سن کر سمجھنے کی صلاحیت کو کس طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو امپروو، کہ آپ نے کیسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن اہم ہے۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں لسننگ کے یعنی سننے کی صلاحیت کے حوالے سے ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، یعنی کیسے امپروو نہیں کرنا، کیسے بہتری نہیں لانی، یعنی کہ یہ غلط طریقے ہیں بہتری لانے کے۔ ابھی ہم نے وجوہات دیکھی تھیں کہ جن کی وجہ سے بہتری نہیں آ رہی، اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے بہتری لانے کی کوشش نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے بہتری لانے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ ساری بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ کیا موضوع ہے، کس صلاحیت پر ہم بات کر رہے ہیں، اور کیا چیز ہم نے دیکھی کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ بہتری نہیں لا پاتے، اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے بہتری نہیں لانی، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، تاکہ آپ کسی غلط طریقے کو اختیار نہ کریں۔ 4 چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے پرفیکٹ لسنر، آپ ایک بہترین سامع بننے کی کوشش نہ کریں، آپ بہترین لسنر بننے کی کوشش نہ کریں، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آپ جب پوری بات سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے تب بھی آپ ایک اچھے لسنر ہوں گے، اچھے سن کر سمجھنے والے ہوں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نئی زبان سیکھیں گے تو آپ کچھ سمجھ جائیں گے اور کچھ نہیں سمجھیں گے، اور بعض دفعہ جو سمجھیں گے وہ بھی غلط ہوگا، اور جو نہیں سمجھیں گے وہ بہت اہم ہوگا۔ تو یہ ابتدائی طور پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چلنا سیکھے اور وہ اپنی پہلی اٹیمپٹ میں، پہلی کوشش میں گرے نہیں، وہ گرتا ہے، وہ لازمی طور پر گرتا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہر دفعہ وہ کسی نئے اینگل سے گر رہا ہوتا ہے، کبھی پیچھے گرے گا، کبھی دائیں گرے گا، کبھی بائیں گرے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غلطی کر کے اس کو درست کر لیں اور آپ سمجھیں کہ اب آپ بیلنس قائم رکھ سکیں گے، نہیں، اگلی غلطی آپ کی کسی دوسرے انداز سے ہوگی۔ مثال اس لیے بیان کی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے پرفیکٹ لسنر، بہترین سامع بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ پہلے ہم نے
وجوہات بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ امپروو نہیں کرتے. 5 وجوہات بیان کی تھیں تفصیل کے ساتھ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، آپ نے کس طرح سے بہتری لانے کی کوشش نہیں کرنی. تو پہلی بات کی گئی کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے پرفیکٹ لسنر، آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ آپ ایک بہترین سامع بن جائیں، یعنی جو بات آپ سے کہی جائے آپ وہ پوری کی پوری اور بالکل صحیح سمجھ جائیں. ابتدائی طور پر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے جتنا سمجھ جائیں گے بس ٹھیک ہے، اس کو ایویلیویٹ کریں، اس کو یقینی بنائیں کہ جو بات آپ سمجھیں وہ صحیح ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ درست ہوگی، ایک دم سے درست نہیں ہوگی. مثال سے ہم نے آپ کو یہ چیز واضح کر دی. دوسری بات یہاں بتائی گئی ہے کہ ڈونٹ اسٹک ود اٹ اف یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ. دیکھیں بات ہو رہی ہے لسننگ کی، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ اسٹک ود اٹ اف یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ، یعنی آپ اس کے ساتھ چپکے نہ رہیں، جڑے نہ رہیں جبکہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیان آپ سن رہے ہیں، کوئی بات آپ سن رہے ہیں تاکہ آپ اپنے سننے کی صلاحیت کو بہتر کریں، لیکن آپ کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا. صحیح جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو بس اس کو چھوڑ دیں، کسی دوسرے موضوع پر چلے جائیں، کسی دوسرے آرٹیکل پر چلے جائیں، کسی دوسری آڈیو لیکچر پہ چلے جائیں، کسی دوسرے سبق پر چلے جائیں، اس کو چھوڑ دیں. کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ بھئی یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنے ریسیپٹرز جو ہیں لرننگ کے وہ کلوز کر دیے ہیں. آلریڈی آپ کے دماغ نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا، آپ کر لیں جو کرنا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ اسٹک ود اٹ اف یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ، کہ اگر آپ کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا تو اس چیز کو چھوڑ دیں، بعد میں کر لیں گے. 1-2 مہینے بعد جب آپ پریکٹس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے تو وہ چیز انشاءاللہ خود سے آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گی. لیکن ابھی وقت مزید ضائع نہ کریں، ابھی اس کو چھوڑیں اور کوئی اور چیز اپنے سامنے لے آئیں، کسی اور طریقے سے مشق کریں، لیکن اس کو جاری رکھیں. جو چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی اس پہ جب وقت زیادہ لگائیں گے تو وقت بھی ضائع ہوگا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. تیسری چیز یہاں بتائی گئی ہے کہ ڈونٹ اوور اور انڈر ایسٹیمیٹ یور لرننگ، یعنی نہ تو اپنے سیکھنے کے عمل کو اوور ایسٹیمیٹ کریں، یعنی اس کو بہت زیادہ سر پر چڑھا لیں یا بہت زیادہ اہم سمجھنا شروع کر دیں یا اپنی خود اعتمادی کو بہت زیادہ اہم سمجھنے لگیں، اور نہ ہی بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کر دیں، نہ ہی اس کو بالکل غیر اہم سمجھیں، نہ ہی اس کو بالکل آسان سمجھیں، نہ ہی اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھیں. تو دونوں صورتوں میں توازن رکھیں کہ نہ تو آپ اپنی لرننگ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوں اور نہ ہی آپ اپنی لرننگ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوں. بس ایک نارمل طریقے سے سیکھنے کا عمل جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ جو چیز پڑھ رہے ہیں، جو چیز سن رہے ہیں، جو چیز لکھ رہے ہیں وہ سمجھ کر رہے ہیں. چوتھی چیز جو ہے بتائی گئی ہے ہاؤ ناٹ ٹو امپروو کے حوالے سے، وہ ہے بینگ ایم لیسنس، یعنی کسی ہدف کا مقرر نہ ہونا، کسی ہدف کو مقرر کیے بغیر چل پڑنا. کیونکہ جب آپ کا سیکھنے کے عمل کا کوئی ہدف نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، کوئی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ آپ نے آگے چل کے اس صلاحیت کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تو آپ کا اس پر توجہ قائم رکھنا، اپنے جذبے کو قائم رکھنا، اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا، یہ سب چیزیں مشکل ہو جائیں گی. تو 4 چیزیں جو آپ نے نہیں کرنی، جن کے ذریعے سے کہ آپ نے نہیں سیکھنا، وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے پرفیکٹ لسنر، بہترین سامع نہیں بننا، کیونکہ بہترین سامع نہیں بن سکتے ابتدائی طور پر. بائی دا ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ آپ خود سے ایک اچھے سامع ہو جائیں گے، اچھے سننے والے ہو جائیں گے، سن کر سمجھنے والے ہو جائیں گے. ڈونٹ اسٹک ود اٹ اف یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ، کوئی بھی مواد آپ سن رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، کچھ پلے نہیں پڑ رہا تو اس کو چھوڑ دیں. ڈونٹ اوور اور انڈر ایسٹیمیٹ یور لرننگ، اپنے سیکھنے کے عمل کو نہ تو اوور ایسٹیمیٹ کریں نہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں، یعنی اس کا جو تخمینہ، اس کا جو اندازہ ہے وہ نہ تو زیادہ ہو نہ کم ہو. بینگ ایم لیسنس، یعنی کسی ہدف کو مقرر نہ کرنا، کسی مقصد کے بغیر سیکھنا جو ہے اس کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اپنا مقصد بنانا ہے کہ آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ نے اپنے کاروبار کو وسعت دینی ہے، آپ نے نئے فنون سیکھنے ہیں، نئے ہنر سیکھنے ہیں، یا وہ فنون اور ہنر اور علم اور حکمت جو آپ کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچانی ہے. تو کوئی نہ کوئی مقصد آپ کے سیکھنے کے عمل کا ہوگا تو آگے چل کے آپ کو اس کو جاری رکھنے میں آسانی ہوگی. تو لسننگ کے حوالے سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ کیوں بہتری نہیں آتی اور کس طرح بہتری لانے کی کوشش نہیں کرنی. اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو سب سے اہم چیز ہے. اگلے لیسنز میں یہ ریپیٹ بھی ہوں گی اس لیے جلدی سے گزریں گے، پہلے میں سے ہم ذرا آہستہ گزر رہے ہیں. اگلے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو
کیسے امپروو کرنا ہے انشاءاللہ۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف 4 اسینشیل اسکلز آف لینگویج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 4 اسینشیل اسکلز ہیں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ لسننگ کے حوالے سے ہم نے وائی ناٹ امپروونگ دیکھ لیا، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو دیکھ لیا، اب ہم نے دیکھنا ہے ہاؤ ٹو امپروو، اور اسی دوران ہم نے اس مائنڈ میپ کو بھی دوبارہ سے دیکھا شروع سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سننے کے عمل کو، سن کر سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے عمل کو کس طرح سے ہم نے امپروو کرنا ہے۔ بہت اہم باتیں ہیں، بہت اختصار کے ساتھ صرف 4 نکات کے اندر آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ لسن ایز مچ ایز یو کین، جتنا سن سکتے ہیں سنیں، زیادہ سے زیادہ سنیں، لیکن باقاعدگی کے ساتھ سنیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے امپروو کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، تو یہاں یہ بات ہے کہ لسن ایز مچ ایز یو کین، تو ہم خود سے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سننا ہے لیکن باقاعدگی کے ساتھ سننا ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ اس کی حد اس وقت کے مطابق ہوگی جو کہ دستیاب ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میں تو تعلیم حاصل کر رہا ہوں یا ملازمت کر رہا ہوں، میرے پاس تو زیادہ وقت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ صرف 5 منٹ نکال لیں سونے سے پہلے، یا فجر کی نماز کے بعد، یا اپنے بریک ٹائم میں، جاب پہ جب آپ ہوتے ہیں لنچ بریک، کھانے کی بریک کرتے ہیں ظہر کے نماز کے وقت، 5 منٹ نکال لیں، لیکن باقاعدگی سے نکالیں۔ تو ایز مچ ایز یو کین یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں سے مراد یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جتنا وقت نکالیں یا کم سے کم جتنا وقت نکالیں، لیکن ایز مچ ایز یو کین، جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز یہاں بتائی گئی ہے ہاؤ ٹو امپروو میں، لسن اکارڈنگ ٹو یور لیول۔ بہت اہم چیز، اس کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا کہ لسننگ ناٹ اکارڈنگ ٹو یور لیول، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سطح کے مطابق مواد استعمال نہیں کر رہے، اپنی سطح کے مطابق نہیں سن رہے، تو آپ کیا کریں گے کہ لسن اکارڈنگ ٹو یور لیول، جو چیز سنیں گے کوشش کریں کہ وہ آپ کی سطح کی ہو یا کم و بیش ہو، بہت زیادہ فرق نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے کچھ پلے نہ پڑ رہا ہو، جس کا کہ ذکر یہاں آیا ڈونٹ اسٹک ود اٹ اف یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ، یعنی جب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑ دیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے لیول سے کوئی اوپر کی چیز لے لی ہے اور اس کو آپ سن رہے ہیں، سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لسن اکارڈنگ ٹو یور لیول، اپنی سطح کے مطابق سننا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لسننگ اسپیڈ شوڈ آلسو بی اکارڈنگ ٹو یور لیول۔ اب کیونکہ مشق جو پریکٹس آپ کر رہے ہیں وہ لسننگ کی کر رہے ہیں، سن کر سمجھنے کی کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے لیول کا، اپنے معیار کا، اپنی سطح کا مواد مقرر کر بھی لیا، لیکن اس کو سننے کی جو رفتار ہے وہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں اور جو مواد آپ سن رہے ہیں اپنی سننے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے، وہ آپ کی سطح کا ہے، بالکل آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اس کی رفتار تیز کر دی جائے، یعنی وہی جملے جو کہ آپ سمجھتے ہیں لیکن وہ تیزی سے بولے جائیں، تو آپ کا دماغ ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے گا، صحیح طرح سے پروسیس نہیں کر پائے گا، آپ بات کے مفہوم کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ابتدائی طور پہ آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بندہ پہلی بار 2 پہیوں والی سائیکل چلاتا ہے، تو اس کو بہت مشکل لگتا ہے توازن کرنا اور ساری چیزوں پر توجہ کرنا، کہ بریک بھی پکڑنی ہے، ہینڈل بھی پکڑنا ہے، پیڈلز بھی کنٹرول کرنے ہیں، بیلنس بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو نئے زبان بولنے والے کی بھی حالت کم و بیش ایسی ہوتی ہے، اور یہی حالت آپ کی کوئی بھی اور صلاحیت سیکھتے ہوئے ابتدائی طور پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے لسننگ اسپیڈ شوڈ آلسو بی اکارڈنگ ٹو یور لیول کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو سننے کی رفتار ہے وہ بھی آپ کے معیار کے مطابق ہو، اور اکثر سائٹس پر آڈیو اسپیڈ کنٹرول کا آپشن بھی دیا گیا ہوتا ہے، جیسے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ اسپیڈ کم کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ رفتار کو کم کر سکتے ہیں، یا خاص طور پر جو کم رفتار میں بولا گیا مواد ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس کو کہ آپ نے محسوس کیا کہ جب ہم ٹینسز میں سے گزرے تھے اور پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے حوالے سے ہم نے ایک بہت لمبی لسٹ دیکھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بولنے کی رفتار جو ہے وہ کم تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے تمام لیول کے اسٹوڈنٹس کو لے کر چلنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو یہاں بتایا گیا ہے وہ ہے لسن ود دا aim of becoming better speaker۔ سننا ہے
اس مقصد کے تحت کہ آپ ایک اچھے بولنے والے بن جائیں، اچھے متکلم بن جائیں، اچھے اسپیکر بن جائیں۔ تو جب مقصد یہ ذہن میں ہوگا تو آپ جو سنیں گے آپ اس کو بولنے کی بھی مشق کریں گے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ سننے اور بولنے کا عمل جو ہے اس کا آپس میں بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ جو سن رہے ہیں، آپ جب اسی کو بولتے ہیں تو آپ کے کان اسی کو دوبارہ سنتے بھی ہیں۔ تو یہ سائیکل اگر آپ ریگولر کر رہے ہیں تو آپ جب بول رہے ہیں تو آپ سننے کی مشق کر رہے ہیں۔ تو یہ سائیکل جو ہے اس کو ریگولر رکھیں اور لسن ود دا ایم آف بیکمنگ اے بیٹر اسپیکر، اس نیت سے سنیں تاکہ آپ ایک اچھے بولنے والے بن جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو اگلی صلاحیت ہے جس کو کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے اسپیکنگ کی، اس میں آپ کو خود سے مدد ملنی شروع ہو جائے گی لسننگ کی پریکٹس کرتے ہوئے۔ اب ہم نے اسپیکنگ کے حوالے سے کیا دیکھنا ہے؟ وائی ناٹ امپروونگ، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو اور ہاؤ ٹو امپروو۔ بالکل ہم نے تفصیل سے تھوڑا وقت لگا کر لسننگ کو سیکھا، کچھ تھوڑا انشاءاللہ کم وقت لگے گا اسپیکنگ کو سمجھنے میں، لیکن یہ بہت اہم نکتے ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ اس کا مائنڈ میپ بے شک بنا لیں، اسی طرح سے آپ ڈرا کر لیں یا آپ ہیڈنگز دے کے نوٹس بنائیں۔ مین ہیڈنگ جو ہے وہ آپ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس آف 4 اسینشیل اسکلز آف لینگویج ہوگی۔ اس کے بعد آپ 4 اسینشیل اسکلز لکھیں گے، جس میں کہ آپ نے یہ 4 اسکلز لکھنی ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ۔ اور اس کے بعد آپ نے لسننگ کی ہیڈنگ کے نیچے آپ نے ان 3 ہیڈنگز کے اندر ان نکات کو لکھنا ہے جو کہ ہم نے یہاں کور کیے۔ اب ہم آگے چل کے دیکھنے جا رہے ہیں اسپیکنگ کے حوالے سے وائی ناٹ امپروونگ، کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں بہتری آتی، کیوں امپروو نہیں کرتے آپ، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، کیسے بہتری نہیں لانی، اور ہاؤ ٹو امپروو یعنی کیسے آپ نے بہتری لانی ہے انشاءاللہ۔